آ کے پرندہ ہتھیلی پہ بیٹھ گیا. یہ بتا، اس کو بتا جابر کو کہ اس جنگل میں جب تجھے بھوک لگتی ہے جملے پہ محنت نہیں کروں گا، جب تجھے بھوک لگتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ یہاں تو ریت ہے، پہاڑ ہے، کچھ کھانے کو نہیں، پینے کو بھی نہیں، اور جب تجھے پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ مولا بولا ہو پرندہ، مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں آپ پر، آپ کے اہل بیت پر صلوات بھیجتا ہوں. اور بولا جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. وجہ ہے آپ کی، ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں، پڑھنا پھر دیکھنا کیا ملتا ہے آپ کو. وعدہ کر رہا ہوں تسبیح بتاؤں، آمادہ ہے؟ وہ تسبیح ہے دشمن زہرا پہ لعنت. ثبوت سے پیش کروں گا. دشمن زہرا پہ لعنت جو بھیجتا ہے ایک تسبیح پڑھتا ہے 70,000 کتنا؟ 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے. ابھی میری بات مکمل ہی کہا ہوئی ہے. 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے. ایک راستے سے چوتھے امام گزر رہے تھے، ایک نوجوان تسبیح پڑھ رہا تھا، دشمن زہرا پہ لعنت، دشمن زہرا پہ لعنت، دشمن زہرا پہ لعنت. کہا دشمن زہرا پہ لعنت، دشمن زہرا پہ لعنت. اس نوجوان نے جب مولا سجاد کو دیکھا، اس نے بلند آواز سے اونچی آواز میں سلام کیا، السلام علیکہ یا مولا. مولا نے سن لیا، سلام سن لیا، دل میں اندر سے جواب دے کر آگے چلے گئے. کچھ بتا رہا ہوں آپ کو، آگے چلے گئے. یہ نوجوان دوڑا، مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے، مولا کیا کوئی ناراضگی، کیا کوئی ناراضگی ہے مولا؟ جب بلند آواز سے آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. مولا پھر یہ بتا دو، سلام کا جواب میں نے کیوں نہیں سنا؟ کہ میں نے دیا تو جواب ہے، پر دل میں جواب دے کے میں آگے چلا گیا. کہ مولا کیوں؟ میرا مجمع بہت جاگا ہوا ہے لیکن اور جاگنے کی ضرورت ہے. مولا کیوں؟ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو اتنا بڑا ثواب کا کام کر رہا تھا، مجھے دخل دینے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس تسبیح کی قیمت کیا ہے؟ اگر محترم مجمع جاگ رہا ہو تو سناؤں، ورنہ میرا لفظ ضائع ہو جائے گا. شکایت میں نہیں کروں گا، مولا سجاد کریں گے، اس لیے کہ ان کا ذریعہ ہے، ان کا بتایا ہوا قول ہے. توجہ رکھیے گا. مولا قیمت کیا؟
کہ بس مت پوچھ، مولا بتانی پڑے گی قیمت کیا ہے۔ بھیا سننا بھائی، کا قیمت پوچھنا چاہتے ہو کہ ہاں مولا، ایک تسبیح جو تو نے پڑھی وہ مجھے دے دے، میری پوری زندگی کی عبادت لے لے۔ ایک تسبیح جو تو نے پڑھی وہ مجھے دے دے، ساری زندگی عبادت لے لے۔ تمہیں کیا پتا ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجنا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے بھیجو گے تمہارے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ ستار نقوی خالی ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہے، امام کا قول پیش کر رہا ہے۔ پھر دیکھو زیارت عاشورہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں؟ جو پڑھتا ہے وہ سمجھ جائے گا، جو پڑھتا ہے وہ سمجھ جائے گا۔ اللہم العن، اللہم العن قتلت الحسین وصحابہ، لعنت ہو حسین کے قاتل پہ بھی اور ان کے انصار، اللہ انصار کے جو قاتل ان پہ بھی لعنت۔ جانتے ہو ذکر مولا کتنی بڑی چیز ہے؟ کیا کروں، مجبور ہوں، وقت کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جانا ہے عشرہ چل رہا ہے، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ وقت تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھی تاخیر کیا، میری گاڑی کے آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگا۔ بہت اچھا لگا آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر، میرا من نہیں بھرا، صحیح بتا دوں آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزادار ایسے ہیں، یہ عزادار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین کا نور ان کی پیشانی میں اتر چکا ہے۔ جانتے ہو آج کس کی تاریخ ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی؟ جناب علی اکبر۔ اکبر کا نام آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ جناب علی اکبر وہ ہستی، وہ شخصیت، ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں اپنے لال اکبر کے سر پر صحرا سجاؤں۔ عزادار امام مظلوم سید الشہداء جناب علی اکبر اپنی بابا کی خدمت میں گئے۔ بابا 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 مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے میرے لال اکبر، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آ جاؤ، اس لیے تیری پھوپھی نے چکی پیس پیس کر تجھے پالا۔ بابا ٹھیک ہے، پھوپھی اماں کی خدمت میں آئے۔ پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے،
اے میرے لال اکبر اپنی مادر گرامی سے اجازت لے لو. ماں سے اجازت ملی مگر ماں کا جملہ سنیے. اے بیبیوں آ جاؤ میں اپنے لال اکبر کو دلہا بنانے جا رہی ہوں. داہنا پینچ بائیں میں ڈالا بایاں دائنے میں ڈالا. کہا اے میری بیبیوں میرا لال دلہا نہیں بن رہا زندگی میں کفن پہن رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا میرے امام سید سجاد فرماتے ہیں اے میرے بابا پہ رونے والے اور رو اور زیادہ رو اور زیادہ رو. تیرے رونے سے سجاد کے دل کو سکون ملتا ہے. سجاد کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے. عزادار و حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے نہیں پتا جب بھی علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا کبھی بڑھتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. مجھے نہیں پتا باپ بیٹے کے درمیان بہت دیر گفتگو رہی. جب خیمے سے نکلے بیویوں کو الوداع کہا ایک جملہ حسین نے کہا میرے لال جا تو رہے ہو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے. عزادار و بیویوں کو سلام کرتے جاتے لیکن ہائے جناب علی اکبر میدان میں پہنچے. ادھر حسین مظلوم کربلا نے فرمایا ام لیلا تم ماں ہو ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. میرا بیٹا پیاسا ہے. جزاک اللہ جزاکم اللہ. میرا بیٹا پیاسا ہے ظالم سیراب ہے. میرے بچے کو بڑی پیاس لگ رہی ہوگی. تم ماں ہو کے دعا کرو. ماں مصلی پر بیٹھی ہاتھوں کو بلند کیا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. ابھی دعا مکمل نہیں ہونے پائی تھی. دیکھا کہ علی اکبر خیمے کی طرف آ رہے ہیں. بابا زبان بہت خشک ہے بابا بڑی پیاس لگ رہی ہے بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. اے میرے بچے اگر پانی ہوتا تو علی اصغر کو پلاتا پانی ہوتا تو سکینہ کو پلاتا لیکن یہ انگوٹھی لے لے. بابا مجھے بڑی پیاس ہے. اچھا اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دو. میرے منہ میں ڈال دو کچھ طری سی محسوس ہوگی. جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی ہائے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہو گئی. کہا میرے لال اکبر یہ انگوٹھی لے لو اپنے منہ میں رکھ لو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوگی. انگوٹھی کو لیا. جناب علی اکبر میدان کی طرف چلے. میدان کی طرف چلے.
ظالموں نے کس کی بنائی، ایک دستہ ادھر سے للکارے، ایک ظالم 3 بھال کا نیزہ لے کر علی اکبر کے سینے پر مارو۔ علی اکبر جا رہے تھے، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے 3 بھال کی برچھی علی اکبر کے سینے پر ماری۔ علی اکبر کی سینے میں برچھی کی آہنی ٹوٹ گئی۔ علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی، بابا سلام۔ میرے مظلوم امام نے آواز سنی، آواز دیتے جاتے ہیں، اے میرے لال اکبر، میرے بھائی کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی تھی، تیرے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے لال اکبر کچھ تو آواز دو، کچھ تو بتاؤ۔ قریب پہنچے، علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، بابا ذرا جلدی کرنا، اے بابا اے بابا۔ ظالم نے نیزے کی آہنی یہ کہہ کے توڑی، اے اکبر میں نے سنا تیرا بابا صابر ابن صابر ہے، اب دیکھتا ہوں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے نکالے گا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کے جوانوں کو۔ ہائے عزادارو، جس کا جوان مر جاتا ہے اس کا باپ جوان نہیں رہتا، ضعیف بن جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کی آہنی ٹوٹ گئی، بس ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، یا علی مدد۔ میں کہوں گا مولا کس کو بلا رہے ہو؟ کہ نجف کے علی کو بلا رہا ہوں۔ اے مولا، در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہے، بابا جلدی کرنا۔ حسین نے آستین کو کوہنی تک چڑھایا کہ یا علی مدد، کلیجے میں ہاتھ ڈالا، آہنی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ سے لاشا نہیں اٹھتا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ لاشا اٹھایا، خیمے میں آیا، بیویوں نے سر کے بال کھول دیے، واہ اکبرا واہ اکبرا واہ اکبرا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ، تجھے خون حسین کا واسطہ ہے، اس فرش عزا کا واسطہ ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری عبادت کر سکے، ہماری زبان کو اس لائق بنا دے تاکہ تمہارے شیعہ اچھے ہو سکے، تمہارے محب اچھے بن سکے۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ، تجھے آج کی اس مخصوص تاریخ کا واسطہ ہے، جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، ہمارے تمام جوانوں کو قائم اور دائم رکھنا۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، جوانی کا واسطہ ہے۔ جس گھر میں یہ فرش اعظم بچھا ہوا ہے، اس گھر کے رہنے والوں کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ اس گھر کے تمام رہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ برکتوں کا نزول عنایت فرما۔ پروردگار، اسی طریقے سے عزاداری کرتے رہیں، اتنی توفیقات میں اضافہ فرما۔
پروردگارہ تجھے خون حسین کا واسطہ ہے، فرش اعظم کا واسطہ ہے، ہمارے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف کے لیے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سبھی کو مولا کے انصار ناصر اور مددگار میں شمار فرما، شمار فرما، شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔